اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین محترم، اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل اور کرم سے آج ہمارے مہمان ہیں اس کیمپ میں مکتب دعویٰ توعیت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کے دعوت پر اور شریکہ الرؤى المتقدمہ کے تعاون سے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں جناب فضیلت الشیخ مولانا عیش محمد صاحب۔ اللہ رب العزت ان کو صحت دے، تندرستی دے، ان کو حق بیان کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان کے پند و نصائح سے مستفید ہونے کی توفیق دیں۔ اب میں بغیر کسی تمہید مقدمہ کے دعوت دوں گا جناب فضیلت الشیخ عیش محمد صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یا رب تیرے کرم کا در فیض باد ہے، یا رب تیرے کرم کا در فیض باد ہے، بندے کو تجھ پہ ناز ہے کیونکہ تو بندہ نواز ہے، بندے کو تجھ پہ ناز ہے کیونکہ تو بندہ نواز ہے۔ یا رب تو مانے یا نہ مانے تیری مرضی ہے، کہ یا رب تو مانے یا نہ مانے تیری مرضی ہے۔ یا رب تیرے کرم کا در فیض باد ہے کہ بندے کو تجھ پہ ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ، تیرا شکر میں ہر ویلے اداواں یا میرے اللہ، تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا میرے اللہ، تیرا شکر میں ہر ویلے اداواں یا میرے اللہ۔ ساری دنیا نو تو پالے کہ رب العالمین ہے، ساری دنیا نو تو پالے کہ رب العالمین ہے، ہر تھا رزق تو پہنچاوے کہ خیر الرازقین ہے، کراں تیریاں میں حمداں تے ثناواں یا میرے اللہ، کراں تیریاں میں حمداں تے ثناواں یا میرے اللہ، کراں شکر میں تیرا ہر دم یا میرے اللہ۔ تو پتھراں وچ رزق دیویں ہواواں وچ رزق دیویں، تو پتھراں وچ رزق دیویں ہواواں وچ رزق دیویں، تو غاراں وچ رزق دیویں، تو سمندراں وچ رزق دیویں، میں گن گن کے کیویں دساں او تھاواں یا میرے اللہ، کراں شکر میں ہر ویلے اداواں یا میرے اللہ۔ جدا موسم نہیں مولا تو مریم نو او پھل دیتا، جدا موسم نہیں مولا تو مریم نو او پھل دیتا، بڑھا ہویا سی زکریا تو خوشخبری نو گھل دیتا، بڑھا ہویا سی زکریا تو خوشخبری نو گھل دیتا، پوچھے مریم تو زکریا، پوچھے مریم تو زکریا، اے مریم پھل کتھوں آیا، کہے مریم میرے مولا نے فضل ہے فرمایا، کراں شکر تیرا اللہ میں ہر دم میرے مولا،
کراں شکر میں ہر دم اے میرے مولا۔ السلام علیکم ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فلا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى اللہ تبارک اسمہ و تعالی کی حمد و صلوات اور سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہزار در ہزار درود و صلوات کے بعد میرے عظیم بھائیو، اس پونے گھنٹے کی نشست میں صرف صحیح بخاری کی ایک روایت کے متعلق تھوڑا سا عرض کر کے اپنی گزارشات ختم کر دوں گا انشاءاللہ، بالکل وقت کی پابندی کے ساتھ، بلکہ اس سے پہلے ہی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ بتائیں نہیں۔ دعا یہ ہے کہ ہر حرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ میرے بھائیوں، کسی بھی عمل، کسی بھی تقریر کے سارے حصے اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے الا مبتغی بہ وجہہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، صرف وہی الفاظ، وہی حروف میں قبول کروں گا جن میں صرف اللہ کی رضا کے لیے بات کی جائے اور اللہ کی رضا کے لیے سنا جائے۔ پھر یہ ہے کہ وہ عمل خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اس پر مہر صرف مدینہ منورہ کی۔ نقطن علیہ ضرب المدینہ اشرف البلدانی، نیک عمل کی صرف دو خوبیاں ہیں، ایک صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، دوسرا میرے بھائی صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق کیا جائے۔ پھر بھی میرے بھائی اتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، مومن اللہ سے ڈر ڈر کر دعائیں کریں کہ اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرما لے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کوئی شخص بادشاہ کی خدمت کرے تو منت منائے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، وہ احسان نہ دھرے کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، منت ازو شناس کے بخدمت گزاشتت
یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں نوکر رکھ لیا، اگر آپ چلے جائیں گے تو لاکھوں دنیا اور آ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی پھر رو رو کر انسان دعا کرے، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ خود میرے بھائی اپنے آنکھوں سے بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اونٹیں پکڑا رہے ہیں، دونوں باپ بیٹا مزدوری کر رہے ہیں اللہ کے گھر کی، ساتھ پھر دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ عمل ہمارا اس قابل تو نہیں ہے کہ تو اس کو قبول فرمارے، اپنے فضل و کرم سے اس ہمارے ادنا سے عمل کو قبول شرف قبولیت بخش۔ جب میرے بھائی انبیاء علیہ السلام استغفر اللہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھیں تو ہم کس بات کی؟ ایک میری درخواست ہے تمام بھائی قریب ہو جائیں، قرآن حدیث کے سننے کا بہت بڑا ادب یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ کھلے دل سے بیٹھیں آپ، میں جو بات کروں گا جس طرح امت جو ہے لا الہ محمد رسول اللہ پر جمع ہے، کسی ایک آدمی کا بھی اختلاف نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی ملک کا آدمی بھی جو مسلمان ہے وہ انکار نہیں کرتا، اسی طرح میں آپ کو قرآن اور حدیث کے صرف وہ حصے پیش کروں گا جس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم لا نعبد الا اللہ، متفق علیہ احادیث اور آیات اور پاک سیرت اور قرآن اتنا ہے کہ اگر ہم وہی ساری زندگی بیان کریں تو اختلاف کا وقت ہی نہ آئے، مگر ہم جھگڑے سے بات شروع کرتے ہیں تو اس لیے پھر ہر آدمی ڈرتا ہے یہ وہابی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ نہیں بھائی، سماکم المسلمین، جب 9/10 ہجری کو 9 ذی الحج کو عرفات میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، ایک ہی آپ نے حج فرمایا، ایک ہی وہاں خطبہ دیا، تو اس وقت جمعے کا دن تھا، یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ مسلمانوں میں اللہ اعلان کر رہا ہوں عرفات میں، اللہ 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام موجود تھے، اللہ کے حبیب نے خطبہ دیا تھا، اللہ اعلان کر رہا ہے قرآن میں کہ آج کے دن میں تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا پہننا، تمہارا روزہ، تمہاری حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہاری سیاست، جو بھی لیل و ہا کا نہار ہا، دوپہر کی سورج کی طرح ہر چیزیں میں نے واضح کر دی ہیں، اور اتممت علیکم نعمتی، میں اللہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی، اور پھر اللہ فرماتا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے اسلام کو بحیثیت دین کے تمہارے لیے میں راضی ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت نہ حنفی تھا، نہ وہابی تھا، نہ سندھی تھا، نہ بلوچی تھا، سب مسلمان تھے، اسلام اور مسلمان کی بات تھی، اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کی حکومت تھی۔ کتاب اللہ، لوگ کہتے ہیں جی دین کی سمجھ نہیں آتی ہے، ان کا سمجھ نہیں آتی، بھئی پہلے دن کان میں کہہ دیا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، کیسے کریں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اعلان کرتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، بس یہ ہمارا آئین ہے کہ جو بھی ہم نے کام کرنا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پوچھنا ہے۔ زبان رسول کا نام دین ہے، جس زبان نے فرما دیا یہ قرآن ہے وہ قرآن ہو گیا، جس زبان نے فرما دیا وہ حدیث ہو گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں میں، آخری گھنٹوں میں، آخری منٹوں میں جو وصیتیں کی ہیں ان میں یہ ہے کہ ترکتکم فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے، کتاب اللہ ہے و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک حضرت محمد کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، میں متفق علیہ بات کروں گا،
اس لیے کھلے دل سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ اللہ مدینہ منورہ ہمارا مرکز ہے، وائٹ ہاؤس ہمارا ٹارگٹ ہے۔ نہ ہم کسی علاقے کو جانتے ہیں، نہ ہم کسی فرقے کو جانتے ہیں، نہ ہم کسی وطنیت کو جانتے ہیں، نہ ہم کسی قومیت کو جانتے ہیں، نہ ہم کسی صوبے کو جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی المتقون حیث کانوا من کانوا، میرا سب سے قریبی رشتہ دار وہ ہے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرتا ہے، وہ خواہ کسی علاقے کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی ملک کا ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، بس سیدھی بات۔ تو میرے عظیم بھائیو، ام المومنین حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا برات من فوق سبع سماوات ارشاد فرماتی ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، قبضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین النہری و سحری، نبیوں کے امام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حیات طیبہ کے آخری لمحات تھے، آخری گھنٹے نہیں، آخری لمحات تھے، تو اس وقت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، وہ فرماتی ہیں میرے یہاں سینے اور ٹھوڑی کے درمیان تھا، یہاں سر تھا، اور 13 یا 14 دن کے سخت بخار کی وجہ سے نبیوں کے امام رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں بہت ضعف واقع ہو چکا تھا، بہت کمزوری لاحق ہو۔ نبیوں کے امام فرماتے ہیں انی اوعکو کما یوعکو، مجھے بخار ہوتا ہے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر، کیونکہ نبیوں کے درجے بلند ہوتے ہیں، 2 آدمیوں کے برابر آپ کو بخار تھا، اور 13-14 دن سخت بخار رہا ہے۔ اب تو آپ میرے بھائی ماشاءاللہ محبت وحی میں بیٹھے ہیں مکے میں، آپ نے حرم شریف کی ریاض جنہ کی زیارت کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا گھر اور یہ میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا باغ ہے، تو وہ اس دوار سے لے کر اس دوار تک یا اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا، بس وہ حصہ ہے۔ تو نبیوں کے امام اس سخت بخار کی وجہ سے تکلیف کے باوجود نماز نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت فرماتے رہے۔ بدھ والا دن تھا، نبیوں کے امام نے مغرب کی نماز پڑھائی ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر پر غشی طاری ہو گئی۔ جب میرے بھائی غشی طاری ہوئی کافی دیر، پھر جب صحت ہوئی تو آپ کو پتہ ہے غشی سے اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں، پھر 13 دن کا 14 دن کا بخار بھی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر سب سے پہلے لفظ جو آیا تو یہ تھا اصل الناس، کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا گیا حضرت ہم وقوف فی المسجد ینتظرون کا، سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جم کر بیٹھے ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے کہ آپ محراب میں جلوہ فروز ہوں، نماز پڑھائیں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب 13-14 دن کے بخار کی وجہ سے، پھر غشی کی وجہ سے طبیعت میں اتنی ضعف لائق ہو چکا ہے کہ جب تک میں نہا نہ لوں طبیعت سنبھلے گی نہیں، نماز نہیں پڑھا سکوں گا۔ ذولی ماء فی المخزب، یہ حدیث میرے بھائی میں آپ کو لکھ کر بھی دے سکتا ہوں، آپ عمر کے کسی آدمی پر لے جائیں کہ مولانا صاحب یہ حدیث ہے، یہ سیرت ہے، تو دوپہر کے سورج کی طرح جس طرح لا الہ محمد رسول اللہ کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، اس کا انکار نہیں ہوگا۔ ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، وہی الہی کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرے عظیم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، کچھ صحت بحال ہوئی کہ چند قدم کا فاصلہ کر کے میں نماز پڑھا دوں، فاغمی علیہ، اللہ کی حکمت، دوبارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر غشی لائق ہو گئی، غشی طائر ہوئی، پھر صحابہ کرام جم کر بیٹھے ہیں، پھر میرے بھائی جب تک جتنا اللہ کو منظور تھا غشی رہی، پھر جب افاقہ صحت ہوئی تو قربان جائیں نماز کا کتنا فکر ہے
حالانکہ اعصاب ٹوٹ چکے ہیں، 13-14 دن کے 2 آدمیوں کے بخار کی وجہ سے جو واقعہ ہو چکا ہے، مگر ہے نہیں کہا، سی نہیں کہا، یہ نہیں کہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، زبان پر لفظ آیا تو ایک ہی آیا اصلی الناس، کیا صحابہ کرام نے نماز پڑھ رہی ہے؟ یہ چیز کا ہمیں ذرا بھی فکر نہیں، کیٹی کا فکر، ٹیٹروں کا فکر، پوشاپوں کا فکر، اللہ، مگر نبیوں کے امام کو سب سے زیادہ فکر صرف نماز کا۔ پھر عرض کیا گیا حضرت پھر آپ نے فرمایا اصلی الناس، کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ نہیں حضرت، ہم وقوف فی المسجد ینتظرون کا، سب صحابہ سکون سے جم کر بیٹھے ہیں، انتظار ہو رہا ہے آپ تشریف لائیں، نماز پڑھائیں۔ پھر ارشاد فرمایا دوبارہ ظہول ایمان فی المغزب، ٹاب میں پانی رکھو، میں دوبارہ نہاتا ہوں، تو پھر طبیعت کچھ شاید سمجھ جائے تو پھر نماز پڑھاتا ہوں۔ پھر غشی پڑ گئی۔ اس طرح 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر غشیاں پڑیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تیسری دفعہ، ابھی 2 دفعہ تو نہا لیا تو تیاری کی، تیسری دفعہ اب نہا کر بھی تیار ہوں تو اتنی صحت نہیں ہے کہ میں چند قدم کا فاصلہ کر کے نماز پڑھا سکوں۔ پھر میرے بھائیوں، سید الاولین والآخرین رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ میرے بھائی، ام المومنین حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبیوں کے امام رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو میں نے حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت بہن، آپ عرض کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو بکر صدیق کی بجائے عمر فاروق نماز پڑھائیں، کیونکہ ان کا اعصاب سخت ہیں، آواز ان کا بلند ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق تو بہت رقیق القلب ہیں، وہ تو روتے ہی رہیں گے۔ اللہ، جب 1-2 دفعہ مراجعہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے صحیح بخاری میں انتن صواحب یوسف مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا۔ پھر میرے بھائی 17 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائیں۔ بدھ کی عشاء، پھر آگے جمعرات، پھر میرے بھائی جمعہ، پھر ہفتہ، پھر میرے بھائی جب ہفتے یا اتوار کی ظہر کا وقت تھا تو نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب میرے میں کچھ استطاعت ہے، تو پھر یحاد بین الرجلین، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ایک طرف سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ وہ تھے، دوسری طرف سیدنا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دونوں شخصیتوں کے مبارک کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سہارا لیا، اور ذوف مبارک طبیعت میں اتنا آ چکا تھا کہ رجلاہ تخطان الارض، زمین پر پاؤں نہیں لگتے تھے، اس طرح لکیریں پڑ رہی تھیں۔ تو پھر ظہر کی نماز آپ نے ہفتے یا اتوار والے دن بیٹھ کر پڑھائی، بائیں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دائیں طرف ابو بکر صدیق سے، پیچھے حضرت ابو بکر صدیق کی امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، پیچھے پھر سارے صحابہ جو تھے وہ نماز پڑھتے تھے۔ یہ آخری نماز ہے جو آپ نے پڑھائی ہے۔ اسی دن 40 غلام تھے، آپ نے وہ آزاد کر دیے، 5-7 روپے تھے جو وہ بھی اللہ کے نام پر دے دیے، 9 گھر میں تلواریں تھیں وہ امت کو ہبہ کر دیں۔ میرے عظیم بھائیوں، یہ جو اتوار اور سوموار کی درمیانی رات آخری آئی ہے، اس دن ام المومنین حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 10 لاکھ مربع میل پر جو حکومت اسلامی بن چکی تھی، وہ خاتم النبیین کی جو آخری رات تھی، ان کے گھر میں اتنا تیل نہ تھا کہ دیے میں جلایا جا سکے،
میں نے پڑوسن سے تیل دارا لیا، 30 سا جوں 2.5-3 کلو کا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے 1 سا جوں کے بدلے نبیوں کے امام کی ذرا ایک یہودی کے پاس گروہ رکھی ہوئی تھی، یہ آپ سے ان کا گھر مبارک تھا۔ اب ہم سب مرتے ہیں کوٹھیوں پر، کوٹھیوں پر قرضے مصیبتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک جو آج تک قائم ہے کچا، جس میں نبیوں کے امام تشریف لے گئے ہیں، انہوں نے میرے بھائی صرف 3 قبریں وہاں بن چکی ہیں کہ 10 فٹ چوڑا 10 فٹ لمبا، اتنا تھوڑا سا 10 آدمی اس میں کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری جو جنازہ پڑھتے تھے، وہ امام نے کوئی نہیں بنا، جو روشی جو ذکر کرتے تھے وہ کرتے رہے۔ اتنا صرف حجرہ تھا جس میں نبیوں کے امام نے جب 10 لاکھ مربع زمین پر حکومت قائم ہو چکی تھی، اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات گزارے۔ تو میرے عظیم بھائیو، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل تھا۔ اب جب سوموار والا دن آیا ہے، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اس دن آپ نے تھوڑا پردہ اٹھایا ہے، دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، خوش ہوئے، نماز میں شریک نہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائی ہیں، تو کان میں آپ نے کچھ بات کی، تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں، پھر دوبارہ کان میں بات کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے کہا بھئی ایسی میں نے کبھی غمین غم نہیں دیکھا، کبھی ایسی خوشی نہیں دیکھی، 1 منٹ میں آپ رو رہی ہیں، دوسرے منٹ میں ہنس رہی ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ابا جی کا راز ہے۔ جب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جان سے آپ کا روح مبارک پرواز کر گیا، تو پھر ام المومنین حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ پہلے مجھے نبی کریم نے فرمایا تھا کہ جبرائیل ہر سال رمضان میں 1 دفعہ قرآن کا میرے ساتھ دور کرتے تھے، اس سال رمضان میں 2 دفعہ کیا ہے، تو جس سے میرا اندازہ ہے کہ یہ میرے اب آخری دن ہے، آخری وقت ہے۔ تو میں رونے لگی۔ جب میرے رونا دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو سیدہ تو نساء العالمین ہے، یہ خطاب دیا۔ دوسرا، میرے آل عیال میں سے سب سے پہلے آپ ہی میرے پاس آئیں گے۔ تو پھر میں ہنسنے لگی۔ تو میرے بھائی اس وقت ازواج مطہرات کو بھی وصیتیں کی۔ پھر میرے بھائی وہ جو جب زندگی مبارکہ کے آخری لمحات آئے، تو زبان پر صرف 2 لفظ تھے، صرف 2 لفظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میری امت، میرے آخری الفاظ ہیں، میری آخری وصیت ہے، نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، نماز پڑھنا۔ جس طرح پہلے کئی حدیثوں میں تشریح ہے، سب سے بڑی نماز کے لیے ضروری چیز یہ ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز وہ پڑھو جو مجھے تم نے 23 سال پڑھتے دیکھا ہے۔ 1,24,000 صحابہ نے، 44,000 صحابہ نے میرے بھائی جیسے نماز پڑھ لیتا ہے وہ نماز پڑھ۔ ایک میری نصیحت اس حدیث کی نظریے کہ ہر مسلمان نماز ضرور پڑھے، لا حظ لہ فی الاسلام۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ لا صلاۃ لہ لا حظ لہ فی الاسلام، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام سے شناختی کارڈ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے، الا الذین آمنوا الا الذین تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ فخلوا سبیلہم۔ فرمایا جو کافر کلمہ پڑھیں، تمام باطل نظاموں کا انکار کریں۔ کلمے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم لا الہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، میرے بھائی نماز رفع الیدین سنت کے مطابق پڑھ لی، وراثت جو ہے وہ ہندوؤں کے قانون کے مطابق چلتی رہی، ہم وہ قانون نہ نافذ کریں، تجارت میں ہم سود کا کام کریں، لیکن نہیں، تبلیغ علیحدہ چیز ہے، سود علیحدہ چیز ہے۔ جھگڑا کوئی ہو جائے 2 ٹکے کا بھی تو پھر ہم کافروں کی جو طاغوتی انگریزوں کے قانون چل رہے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اللہ نے فرمایا لئن اطعتموہم انکم لمشرکون۔ اگر کتاب اللہ یہاں پڑھی ہوئی ہے، صحیح بخاری یہاں پڑھی ہوئی ہے،
اس کو چھوڑ پر آپ زندگی کے کسی شعبے میں بھی اگر قانون قرآن حدیث کا نہیں مانتے تو یہ بہت بڑا شرک ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ساری زندگی بسر نہیں کرتے وہ بہت بڑے کفر کے مرتکب ہیں۔ اولئک هم الفاسقون، وہ بہت بڑے نافرمان ہیں۔ اولئک هم الظالمون، وہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ میرے عظیم بھائیو، یہ حج یا عمرہ، ہمارا دین یہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تمہارے جسم کے ایک بال سے لے کر زندگی کے سب شعبے میں صرف قرآن اور حدیث نافذ۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی عورت کہے کہ میں ماں بھی بنتی ہوں اور پھر رزق نہیں لوں گی۔ ساری دنیا جو مائیں بنتی ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے امہ کا امہ کا امہ کا، بھئی میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، سب سے پہلے میں ہوں تمہارا رب، تو اس کے بعد تمہاری ماں کا درجہ ہے۔ ایک دفعہ ماں، ایک دفعہ ماں، ایک دفعہ، 3 دفعہ فرمایا ماں، 4تھی دفعہ فرمایا تیرا باپ۔ تو کوئی ماں کہے کہ مجھے تکلیف بھی کوئی نہ آئے اور میں ماں بھی بن جاؤں، یہ خیال استو مہارستو کیوں؟ اسی طرح اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، تمہاری شاہراہ ہدایت وہ ہے جو مکی سابقین اولین مہاجرین کرام نے تمہارے لیے بنائی، پھر انصار کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مدینہ کے رہنے والے انہوں نے بنائی۔ انہوں نے کن مشکل ترین حالات میں بنائی؟ جب آگ کے پہاڑوں کے نیچے آنا تھا، جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا تھا تو اس کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ جب مدینے والوں نے بیعت عقبہ اولیٰ کی ہے، جہاں جس طرح آخری جمرہ کبریٰ کے پاس جب ہم عقبہ کے پاس جب پتھر مارتے ہیں، وہ جگہ تھی جہاں بیعت کی، تو ان کو صاف کہا گیا تھا کہ پورا عرب اور عجم احمر اور اسود کے تیر ہوں گے اور تمہارے سینے ہوں گے، اگر اتنے رزق لے کر وفا کر سکتے ہو بیعت کے ساتھ تو کر لو، اگر نہیں کر سکتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں رہنے دیں۔ انہوں نے کہا حضرت ہم نبایوں کا، ہم آپ کی بیعت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، علی حرب الاحمر والاسود، ہر گورے اور کالے سے ہم جنگ لڑیں گے۔ حضرت صاحب نحن ابناء الحروب، ہم نے ماؤں کا دودھ پیا ہی نہیں، ہم نے تو جنگوں کا دودھ پیا ہے۔ ورثناھا قابرن، ہم اصلے میں ہی وراثت میں وصول کرتے ہیں، ہم سب جانیں قربان کریں گے۔ رزق لیا اتبعوا فی ساعۃ العسرہ، قرآن کہتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ، مشکل ترین حالات میں کتاب و سنت کو اپنایا جاتا ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ آزاد ہیں، ہمارے معاشرے میں سٹیٹس ہیں، ہمارے پاس جدادے ہیں۔ جو جادوگر تھے جو فرعون کے مقابلے میں آئے تھے، ان کے پاس تو ڈگڈگی کے سوا کچھ بھی نہیں، اور پھر نسلن اور بعد نسلن ڈگڈگی بجا کر روٹی کھانا، ماں کا روٹی کھانا ان کی عادت تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تو اس دور کا فرعون کہہ رہا تھا کہ میرا تو اس فرعون موسیٰ علیہ السلام نے گلا گھوٹا ہوا ہے۔ اجمعوا قیدکم ثم اتوا صفا، سارے اپنی زندگی کا کچھ سب سے بڑا کرتب ہے وہ دکھانا اور سب ایک ساتھ میں آنا، یعنی ایک ایک کر کے سارے مار کھا جاؤ گے اسے۔ اللہ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تیری جان نکل رہی ہے، تو کہتا ہے یذهب بطریقتک المثلی، کہ یہ تمہاری ساری جو سویلائزیشن ہے، زنا والی، چوری والی، ڈکیتی والی، پکنگوں والی، بے حیائی والی، اگر کتاب و سنت کا قانون آئے گا تو سب بلڈوز ہو جائے گی اور تیری حکومت جو ہے وہ چکنا چور ہو جائے گی۔ مگر آئنہ لنا آئرن ان کننا نحن الغالبین، ہم تو صدیوں کے جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، بھوکے پیاسے تنگے ننگے، ہمیں کچھ ڈالر بھی دو گے؟ اس کا گلا گھونٹا ہوا تھا اسلامی انقلاب کی
اس وجہ سے، آنے کی ڈر کی وجہ سے وہ کہتا ہے نام انکم من المقربین، کروڑوں اربوں ڈالر بھی ملیں گے، حکومتیں بھی تمہاری ہوں گی، اتنا تمام لایا۔ اب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آگے، کوئی کہتا ہے 12,000 تھے، کوئی کہتا ہے 70,000 تھے، بہرحال جتنی بھی اس کی چھپن سلیٹیں تھیں جیسے آج کی ہیں دنیا میں، سارے جادوگر اکٹھے تھے، سب نے کہا موسیٰ ایمان تلقی یا نحن نلقون، ہم پہلے پھینکیں یا آپ پھینکیں گے؟ مومن کو خصوصاً انبیاء علیہ السلام کو اپنے صداقت پر کامل یقین ہوتا ہے، اہل ایمان کو بھی کامل یقین ہوتا ہے، تذبذب اور تشکیک مومن کی ڈیری میں نہیں ہوتی۔ ہر بچے کو جس طرح یقین ہوتا ہے کہ ماں کے دودھوں پر مکھیاں مار مار کر دودھ لے لوں گا، انتم موقنون بالاجابہ، مومن کو یقین ہوتا ہے کہ جب میں اللہ سے مانگوں گا میرے اللہ آتا وہ نیٹ آئے۔ انہوں نے کہا بھی الکو ما انتم ملکون، جتنا زور لگانا ہے لگا لو۔ انہوں نے کہا وہ تو پہلے ہی انتظار میں تھے کہ ہمیں پہلا نمبر ملے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں، ڈنڈے تھی، انہوں نے سب پھینک دی۔ وہ جادوگری کی زور سے ایسے معلوم ہو رہے تھے سارے سانپ بنے ہوئے ہیں اور سب موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگے آ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، جادوگر صاحب پورے ماحول پر چھا گئے۔ اس دور کے فرعون نے اعلان کیا تھا قیل للناس هل انتم مجتمعون، کہ ساری فوج بھی آئے، پولیس بھی آئے، عوام بھی آئیں، اللہ تاکہ پورے مجمع میں حق واضح ہو جائے۔ اب میرے بھائی سارے ماحول پر رو پڑ گیا ان کا، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جیسے جلیل القدر نبی کے دل میں بھی تھوڑا سا خوف آیا کہ اللہ کیا ہوگا، اتنے انہوں نے سانپ پھینک دیے ہیں، وہ سارے سب بن کے اب میری طرف بھاگے آ رہے ہیں، اگر میں اپنا ڈنڈا پھینک دوں گا تو وہ بڑا سانپ بن جائے گا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو یہ کہیں گے کہ جو لوگ بھی یہ میٹرک کے ایف اے بی اے کے لوگ ہیں، یہ جو ہے پی ایچ ڈی ہے، بڑے درجے کا ہے، اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اللہ تخف، خوف موسیٰ تیرے نیڑے بھی نہیں آنا چاہیے، اِنَّکَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ، اگرچہ آپ اکیلے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، الْقِ مَا فِی یمینک، جو تمہارے ہاتھ میں ہے ڈنڈا پھینکو۔ وہ ایسا امبار کو 2 فٹ کا 3 فٹ کا بکریاں چرانے والا تھا، وہ انہوں نے پھینکا، فَإِذَا هِیَ تَلْقَفُ مَا یَفِکُونَ، وہ بڑا اژدہا بنا، وہ 10-20 ہزار کو پکڑتا جس طرح ہم کراچی میں ٹوپا آئس کریم منہ میں رکھتے ہیں، آگے چلی جاتی ہے، وہ سارے نکل گئے، 2-3 منٹ میں مکان صاف ہو گئے۔ اب وہ جادوگر جو صدیوں سے غلام تھے، وہ جادوگر جو صدیوں سے بھوکے پیاسے تھے، وہ جادوگر جن کو کہا گیا تھا کہ ملک ہمارا ڈوب رہا ہے، اللہ ہماری سیویلائزیشن جو ہے یہ ساری فرعونی ڈوب جائے گی، بلڈوز ہو جائے گی، اتنی مشکل ترین گھڑی میں وہ کہتے ہیں کہ ملک کی خدمت ہم مفت 2 منٹ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں ڈالر دو۔ مگر جب ان کے دلوں میں اللہ کا ایمان آیا، اللہ پر ایمان آیا، آج کے معنی میں ہم کہیں گے کہ وہ لا الہ محمد رسول اللہ پڑھا، قرآن حدیث آیا، تو حضرت الامام حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اللہ اللہ فرعونے دی مرضی نہ مرضی رہی نہ وچ خیال ہے، ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ اوباما کہاں ہے، ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ امریکی فوج کہاں ہے، ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ فرعون کتنا ظالم ہے جو بچوں کو ذبح کرتا رہا ہے، القی السحرۃ سجدا، بھوک یاد ہی نہیں رہی، لاکھوں کے مجمع میں انہوں نے سجدہ کیا۔ بتانا تھا کہ مومن کا جب کلمہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کا یہ ہے کہ اس کی پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے، ان کتے تھا اور رکتا، خواہ جسم کے پرخچے اڑ جائیں۔ وہ بیان دینے کے بعد نہ کوئی منڈیوں کے بھاؤ گر گئے تھے، نہ کوئی اس وقت کی سپریم طاقت جو تھی فرعونی وہ غرق ہو گئی تھی،
سب کچھ تھا، جب ایمان نہیں تھا تو سارے خوف تھے، جب ایمان آیا سب کہتے ہیں آمنا برب العالمین، ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ پھر اس نے ڈپلومیسی نہیں اختیار کی، اس نے کہا رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب۔ فرعون کہتا ہے لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، تمہارے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دوں گا، کیما کروں گا دائیں بائیں ہاتھوں کو، ثم لأصلبنكم في جذوع النخل، پھر سب کو تختہ دار پر لٹکا دوں گا۔ ان کو پتا تھا کہ یعلم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، صدیوں سے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، ابھی ہمیں لٹکا دے گا۔ مگر اس دل میں جب ایمان آ جاتا ہے جو ہمیں آنا چاہیے، اور جو ہمارے ایمان کو الی لگی ہوئی ہے، زنگ لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کیا بھونک رہا ہے، یہ کروں گا یہ کروں گا، فقد مان تکاس، جو کرنا ہے کر لے، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات۔ اللہ کی کتاب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کو سن کر چھوڑ کر تیری بات کو ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے پاس سننے کا ٹائم بھی۔ وہ میرے عظیم بھائیوں، اللہ کی رحمت شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ ایسا کمزور ترین طبقہ پیدا ہو جائے جو ہر طاغوت کا خوف دل سے نکال کر اللہ کے لیے جان قربان کرنے والا، کتاب و سنت پر چلنے والا ہو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب سمندر میں مقابلے ہوں گے، کمزوروں کے لیے طریقاً یابسا، خشک جنریلی سڑکیں بن گئیں، فن فلکا فکان کلو فرقن کالطود العظیم، دائیں طرف بھی ہمالیہ پہاڑ جتنی بڑی پانی کی دیوار بنی، بائیں طرف بھی بنی، نہتے بے پران جن کے پاس ایمان کے سوا کچھ نہیں تھا، جاوزنا ببنی اسرائیل البحر۔ اللہ کہتا ہے میں نے جس طرح ماں بچے کو گود میں لے لیتی ہے، ان کو گود میں لے کر سمندر سے پار گزار دیا۔ اس دور کی فرعونی حکومت جو تھی، اخذناہ وجنودہ ونبذناہم فی الیم، اللہ فرماتا ہے میں نے پکڑا اس کو بھی، اس کی فوج کو بھی، جس طرح گندگی گٹر میں پھینک دی جاتی ہے، دوبارہ اس کی بو بھی نہ آئے، اس کو سمندروں میں گوتے دے دیے۔ جب اس دور کا اوباما غرق ہو رہا تھا تو کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لے آیا، کوئی سپریم طاقت نہیں، سپریم پاور صرف وہ اللہ ہے جس کے پر یہ جادوگر ایمان رکھتے تھے، میں بھی مسلمان ہوں۔ مگر میرے بھائی غرق ویلے رون لگا بھر کے اکھیں رات دیاں، اللہ غرق ویلے رون لگا بھر کے اکھیں رات دیاں، کون کھاوے نفع پاوے جو نفعیاں رت دیاں۔ مرنے کے وقت کوئی کلمہ پڑھے تو کب قبول ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الان صدیوں تجھے مہلت ملی، تو ظلم کرتا رہا، اب غرق ہونے کے وقت کلمے پڑھ رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تجھے ہم سمندر میں غوطے دیں گے، تیری ناس جو ہے مصر کے قاہرہ کے عجائب گھر میں قیامت تک کے لیے محفوظ رکھے گی، تاکہ آنے والے مدینے کے غلاموں کو بھی پتہ ہو کہ جب ہم ایسا ایمان پیش کریں گے جس میں کسی طاغوت کا خوف نہ ہو، ایسا کردار کو پھیریں گے جس طرح مقناطیس کھوٹے سکے کو قبول نہیں کرتا، نافرمانی کا داغ ہمارے سر پر نہیں ہوگا، دار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے لیے سمندروں میں سڑکیں بنائے گا، اور آنے والے فرعونوں کو بھی پتہ چل جائے کہ جہاں ہمارے پہلے بھائی پریڈیسر، اس کو کیا بولتے ہیں، میں بھول گیا انگریزی پہلے پڑھا کرتا تھا، تو جو سکسیسر جس کے جانشین آنے والے ہیں، ان کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون لتکون لمن خلفک آیۃ، آنے والے فرعونوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم عجائب خانہ مصر کے جہاں پہلا فرعون پہنچا ہے وہاں پہنچنے والے ہیں، تو مومنوں کو بھی پتہ چل جائے کہ جو ہی ہم ایسا ایمان پیش کریں گے جس میں کسی طاغوت کا خوف نہ ہو، جو ہی ہمارے ہاتھ پاؤں گھڑیاں جس طرح راڈوں کی گھڑیاں چلتی ہیں نافرمانی کا داغ نہیں قبول کریں گی، تو اللہ فرعونوں کو غوطے دے دے گا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت دو لفظوں میں ہے، نماز وہ پڑھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، خاشعوں، نماز خشوع خضوع سے پڑھو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھو۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ کمزور طبقے اس دور میں غلاموں کے تھے،
آپ نے فرمایا ان غلاموں کا خیال رکھو۔ اب چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں بات حدیث کی تفسیر زیادہ نہیں کرتا، تو اس کے بعد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی ہے۔ مسواک فرمانے کے بعد فرمایا بالرفیق الاعلیٰ، یا اللہ اب میں جنت کے ساتھیوں کے لیے مشتاق ہوں۔ آپ کا روح مبارک پرواز کر گیا۔ ہم کتنے گنہگار ہیں، یہ میرے آخری الفاظ ہیں۔ اپنے باپ کی سنتے ہیں، نہیں سنتے، جھگڑتے ہیں، مگر جو ہمارا باپ وفات کے وقت وصیت کر جاتا ہے، ہم ساری زندگی یاد رکھتے ہیں، یار یہ میرے باپ کی آخری بات، یہ میرے باپ کی۔ اللہ فرماتا ہے نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کسی باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کیا محبت ہو سکتی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو آپ نے کروڑ ارب امتیوں کے ساتھ تھی۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ او میرے بھائی، یہ ہمارے آقا کی آخری وصیت ہے۔ میری یہ درخواست ہے کہ نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ اب میرے بھائی، واقعی یہ ہماری بدنصیبی کی انتہا ہے کہ ہم فرقہ بندی میں ہیں، مگر میں اللہ کی قسم کھا کر اللہ کی اس آیت پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ جو ہماری راستے میں کوشش کریں دیانت امانت کے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تک پہنچ جائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تک پہنچ جائیں، تو اللہ فرماتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو بے یار و مددگار محسوس نہ کریں۔ ان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، میں اپنے بندے کا بازو پکڑ پکڑ کر اس طرح سادے جعلنا لہ نورا یمشی بہ الناس راستہ دکھا دیتا ہوں کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے۔ آپ میرے بھائی، ہر آدمی کوشش کرے رسول اللہ کی نماز پڑھے، ہر آدمی خشوع سے پڑھے، ہر آدمی وقت کی نماز پڑھے، پر چھوڑے نہیں۔ کالجوں اسکولوں میں کوئی آدمی 5 نمبر 100 میں سے لیتا ہے، کوئی آنڈا لیتا ہے، جب اس کا شناختی کارڈ کالج کا ہوتا ہے تو بسوں والے اس کو کرائے میں کالج اسکول کی ساری سہولتیں دے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ بڑا مہربان ہے۔ مسجد میں ضرور آئیں، سجدہ ضرور دیں، کوئی کمی ہوگی بیشی ہوگی نکالنے کی کوشش کریں، آخر اللہ تعالیٰ آپ کو فرسٹ کلاس نماز نصیب فرمائے گا۔ جب آپ نماز پڑھ لیں گے، نماز کے بعد اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، فَاجْتَہِدُوا فِی الدُّعَاءِ، اللہ فرماتا ہے میرے بندے سجدہ کر، میں رب العالمین کہہ رہا ہوں جو مانگے گا میں دوں گا، لا مانع لما اعطیت ولا معطی۔ جب پھر اللہ دینے پہ آتا ہے تو جیل کی تاریک ترین کوڑیوں سے نکال کر اللہ تخت بھی دیتا ہے، لوگ منتیں بھی کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، یہ تھے فضیلت الشیخ مولانا عیش محمد صاحب، اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، ان کی زیارت حرمین قبول فرمائے اور ہمیں سنت رسول کے مطابق بروقت باجماعت نماز اور دیگر فرائض کو، احکام کو نافذ کرنے کی توفیق دے، ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سب کے حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ آخر میں پھر دوبارہ اس کے انتظامیہ، مکتب دعوت توعیت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ اور شریکہ الرعاة المتقدمہ اور آپ سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سب کی اس کوشش کو، اس محنت کو، حاضری کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت